السلام علیکم رسپیکٹڈ ویورز، نالج پیز میں خوش آمدید۔ ویورز، یہ تیسرا لیکچر ہے پاکستان سٹڈیز کلاس 9 کا، جس میں ہم ایس ایس ٹی جنرل، ایس ایس ٹی میتھ فزکس اور ایس ایس ٹی بایو کیمسٹری کی تیاری کے لیے 32 ایم سی کیوز ڈسکس کریں گے، اور ہم ایم سی کیوز کی صورت میں تمام اہم پوائنٹس 9 پاک سٹڈیز کے ٹیکسٹ بک سے آپ لوگوں کو پرووائڈ کریں گے۔ ایس ایس ٹی کے علاوہ ایجوکیشن کیڈرز یا دیگر پوسٹوں کی تیاری کرنے والوں کے لیے بھی یہ بہت اہم ہے۔ اس کے علاوہ ہر ایم سی کیوز کے ساتھ آپ لوگوں کو اضافی معلومات بھی پرووائڈ کیے جائیں گے، اس لیے تیاری کرنے والے اسٹوڈنٹس لازمی دیکھ لیں تاکہ آپ لوگوں کی تیاری اور ریویژن پراپر طریقے سے ہو سکے۔ تو چلتے ہیں پارٹ 3 کی طرف۔ کویسچن نمبر فرسٹ ہے، وین واز دا آل انڈیا مسلم لیجسلیٹرز کنونشن ہیلڈ ان دلی؟ آل انڈیا مسلم لیجسلیٹرز کنونشن دلی میں کب منعقد ہوا؟ آنسر ہے آپشن بی، اپریل 1946۔ آل انڈیا مسلم لیجسلیٹرز کنونشن دلی میں اپریل 1946 میں منعقد ہوا۔ یہ کنونشن مسلم لیگ کے منتخب مسلم اراکین اسمبلی کا اجتماع تھا، جس میں پاکستان کے مطالبے کو واضح اور مضبوط سیاسی تائید دی گئی۔ کویسچن نمبر 2 ہے، ہاؤ مینی ممبرز پارٹیسپیٹڈ ان دا کنونشن؟ کنونشن میں کتنے اراکین نے حصہ لیا؟ آنسر ہے آپشن سی، مور دین 500۔ اس کنونشن میں بری صغیر بر سے 500 سے زائد مسلم اراکین اسمبلی نے شرکت کی، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ مسلمان نمائندوں کی باری اکثریت مسلم لیگ اور قیامی پاکستان کے مطالبے کے ساتھ تھی۔ کویسچن نمبر 3 ہے، who submitted the resolution demanding an independent and autonomous پاکستان؟ آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے کی قرارداد کس نے پیش کی؟ آنسر ہے آپشن بی، حسین شہید سہروردی۔ حسین شہید سہروردی نے آزاد اور خود مختار پاکستان کے مطالبے کی قرارداد پیش کی، جسے کنونشن نے متفقہ طور پر منظور کیا۔ یوں یہ قرارداد مسلم کی اجتماعی آواز بن گئی۔ کویسچن نمبر 4 ہے، which regions were demanded to be included in Pakistan according to Sohrawardi's resolution؟ سہروردی کی قرارداد کے مطابق کن علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا تھا؟ آنسر ہے آپشن بی، پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان، آسام اینڈ بنگال۔ سہروردی کی قرارداد میں ان تمام مسلم اکثریتی علاقوں کو پاکستان میں شامل کرنے کا مطالبہ کیا گیا تاکہ مسلمان اپنی سیاسی، مذہبی اور ثقافتی شناخت کے مطابق آزاد ریاست میں زندگی گزار سکے۔ کویسچن نمبر 5 ہے، in which year was the cabinet mission plan introduced؟ کیبنٹ مشن پلان کس سال پیش کیا گیا؟ آنسر ہے آپشن سی، 1946۔ کیبنٹ مشن پلان 1946 میں برطانوی حکومت نے پیش کیا تاکہ ہندوستان کے آئینی مسئلے کا حل نکالا جا سکے اور اقتدار کی منتقلی کے لیے کوئی قابل قبول فارمولہ تیار ہو۔ کویسچن نمبر 6 ہے، ہاؤ مینی ممبرز ور انکلوڈڈ ان دا کیبنٹ مشن؟ کیبنٹ مشن میں کتنے ارکان شامل تھے؟ آنسر ہے آپشن بی، 3۔ کیبنٹ مشن 3 برطانوی وزراء پر مشتمل تھا، لارڈ پیتک لارنس، سر اسٹیورٹ کرپس اور اے او الیگزینڈر، جنہوں نے ہندوستان آ کر سیاسی جماعتوں سے مذاکرات کیے۔ کویسچن نمبر 7 ہے، کرپس مشن میٹ وچ مسلم لیگ لیڈر؟ کرپس مشن نے مسلم لیگ کے کس رہنما سے ملاقات کی؟ آنسر ہے آپشن بی، قائد اعظم۔ کرپس مشن نے قائد اعظم محمد علی جناح سے ملاقات کی کیونکہ وہ آل انڈیا مسلم لیگ کے سربراہ اور برصغیر کے مسلمانوں کے متفقہ قائد تھے۔ کویسچن نمبر 8 ہے، when did the cabinet mission submit its proposals؟ کیبنٹ مشن نے اپنی تجاویز کب پیش کی؟ آنسر ہے آپشن سی، 16 مئی 1946۔ کیبنٹ مشن نے اپنی تجاویز 16 مئی 1946 کو پیش کی، جن میں متحدہ ہندوستان کے اندر صوبائی خود مختاری اور گروپنگ کا تصور دیا گیا۔ کویسچن نمبر 9 ہے، ہاؤ مینی ٹائپس آف پروپوزل ور گیون ان دا کیبنٹ مشن پلان؟ کیبنٹ مشن پلان میں کتنی قسم کی تجاویز دی گئی؟ آنسر ہے آپشن بی، 2۔ کیبنٹ مشن پلان میں 2 قسم کی تجاویز شامل تھی، قلیل مدتی یعنی عبوری حکومت سے متعلق، طویل مدتی یعنی مستقبل کے آئینی ڈھانچے سے متعلق۔ کویسچن نمبر 10 ہے، in the short term proposal which party would be invited to join the interim government؟ قلیل مدتی تجویز کے مطابق کس جماعت کو عبوری حکومت میں شامل ہونے کی دعوت دی جاتی؟ آنسر ہے آپشن اے، the party accepting the proposal۔ تجویز قبول کرنے والی جماعت قلیل مدتی تجویز کے مطابق عبوری حکومت میں اسی جماعت کو شامل کیا جانا تھا جو کہ کیبنٹ مشن پلان کو قبول کرے تاکہ عملی طور پر اقتدار کی منتقلی ممکن ہو۔
کویشچن 11 ہے ان دا لانگ ٹرم پروپوزل آف دا کیبنٹ مشن ہاؤ مینی گروپس ور پروپوزڈ. طویل مدتی تجویز کے مطابق کتنے گروپس بنانے کی تجویز پیش کی گئی؟ آنسر ہے آپشن بی 3. طویل مدتی تجویز میں ہندوستان کے صوبوں کو 3 گروپس اے، بی اور سی میں تقسیم کرنے کی تجویز دی گئی تاکہ مختلف علاقوں کی مذہبی اور سیاسی ضروریات کو مد نظر رکھا جا سکے. کویشچن نمبر 12 ہے وچ پروونسز ور انکلوڈیڈ ان گروپ اے. گروپ اے میں کون سے صوبے شامل تھے؟ آنسر ہے آپشن بی یو پی، مدراس، بمبئی، سینٹرل پروونسز، اڑیسہ، بہار. گروپ اے میں ہندو اکثریتی صوبے شامل کیے گئے جو مستقبل میں مرکزی حکومت کے ساتھ رہتے ہوئے محدود صوبائی خود مختاری رکھتے. کویشچن 13 ہے وچ پروونسز ور انکلوڈیڈ ان گروپ بی. گروپ بی میں کون سے صوبے شامل تھے؟ آنسر ہے آپشن بی پنجاب، کے پی، سندھ، بلوچستان. گروپ بی میں شمالی مغربی مسلم اکثریتی صوبے شامل تھے جنہیں زیادہ خود مختاری دی جانی تھی تاکہ مسلمانوں کے سیاسی مفادات کا تحفظ ہو. کویشچن 14 ہے وچ پروونسز ور انکلوڈیڈ ان گروپ سی. گروپ سی میں کون سے صوبے شامل تھے؟ آنسر ہے آپشن سی آسام اینڈ بنگال. گروپ سی میں مشرقی مسلم اکثریتی صوبے شامل کیے گئے جو کہ بعد میں مشرقی پاکستان یعنی موجودہ بنگلہ دیش کی بنیاد بنے. کویشچن 15 ہے when did جواہر لال نہرو became the president of Congress. جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر کب منتخب ہوئے؟ آنسر ہے آپشن سی 10 جولائی 1946. 10 جولائی 1946 کو جواہر لال نہرو کانگریس کے صدر منتخب ہوئے. بعد میں ان کے بیانات نے کیبنٹ مشن پلان کی روح کو نقصان پہنچایا جس سے سیاسی بحران مزید گہرا ہوا. کویشچن 16 ہے when did the Muslim League meet to withdraw approval of the cabinet mission plan. مسلم لیگ نے کیبنٹ مشن پلان کی منظوری واپس لینے کا اجلاس کب بلایا؟ آنسر ہے آپشن سی 29 جولائی 1946. مسلم لیگ نے 29 جولائی 1946 کو اجلاس بلا کر کیبنٹ مشن پلان کی منظوری واپس لے لی کیونکہ کانگریس کی تشریحات اور رویے سے یہ واضح ہو گیا تھا کہ مسلمانوں کے حقوق محفوظ نہیں رہیں گے. کویشچن 17 ہے when was direct action day observed on the call of قائد اعظم. قائد اعظم کی اپیل پر یوم ردی اقدام کب منایا گیا؟ آنسر ہے آپشن ڈی 16 اگست 1946. قائد اعظم محمد علی جناح کی اپیل پر 16 اگست 1946 کو یوم ردی اقدام منایا گیا جس کا مقصد مسلمانوں کو سیاسی طور پر منظم کرنا تھا اور پاکستان کے مطالبے پر مضبوط موقف اختیار کرنا تھا. کویشچن 18 ہے who invited جواہر لال نہرو for the establishment of the interim government. عبوری حکومت کے قیام کے لیے جواہر لال نہرو کو دعوت کس نے دی؟ آنسر ہے آپشن بی لارڈ ویول. لارڈ ویول نے عبوری حکومت کے قیام کے لیے جواہر لال نہرو کو دعوت دی کیونکہ وہ اس وقت کانگریس کے نمایاں رہنما اور اکثریتی جماعت کے نمائندہ سمجھے جاتے تھے. کویشچن 19 ہے ہاؤ مینی ریپریزنٹیٹیوز ڈیڈ دا مسلم لیگ نامینیٹ فار دا انٹرم گورنمنٹ. مسلم لیگ نے عبوری حکومت کے لیے کتنے نمائندے نامزد کیے؟ آنسر ہے آپشن بی 5. مسلم لیگ نے عبوری حکومت کے لیے 5 نمائندے نامزد کیے تاکہ مسلمانوں کی مناسب نمائندگی ہو اور سیاسی توازن برقرار رکھا جا سکے. کویشچن نمبر 20 ہے which of the following was not among the Muslim League nominees for the interim government. درج ذیل میں سے کون مسلم لیگ کے نامزد نمائندوں میں شامل نہیں تھا؟ آنسر ہے آپشن ڈی سردار پٹیل. سردار ولبھ بھائی پٹیل کانگریس کے رہنما تھے اس لیے وہ مسلم لیگ کے نامزد نمائندوں میں شامل نہیں تھے. کویشچن 21 ہے who among the nominees was the اچھوت ہندو representative selected by the Muslim League. مسلم لیگ کے نامزد افراد میں سے اچھوت ہندو نمائندہ کون تھا؟ آنسر ہے آپشن اے جوگندر ناتھ مندل. جوگندر ناتھ مندل ایک اچھوت ہندو رہنما تھے جنہیں مسلم لیگ نے اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ اور ہم آہنگی کے پیغام کے لیے نامزد کیا. کویشچن 22 ہے which Congress leader concluded that the only solution to Indian problem was partition. کانگریس کے کس رہنما نے نتیجہ نکالا کہ ہندوستان کے مسئلے کا واحد حل تقسیم ہے؟ آنسر ہے آپشن سی سردار پٹیل. سردار پٹیل نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ہندو مسلم اختلافات اس حد تک بڑھ چکے ہیں کہ ہندوستان کا واحد عملی حل تقسیم ہے. کویشچن 23 ہے The 3rd June plan was announced in which year.
3 جون پلان کس سال کا تھا؟ آنسر ہے آپشن سی 1947۔ تیسری جون پلان 1947 میں پیش کیا گیا، جس کا مقصد ہندوستان کی فوری تقسیم اور اقتدار کی منتقلی کا واضح لائحہ عمل دینا تھا۔ کویسچن 24 ہے Who announced in February 1947 that Britain would hand over the power to Indians before June 1948؟ فروری 1947 میں یہ اعلان کس نے کیا کہ برطانیہ جون 1948 سے پہلے ہندوستان کو حکومت دے گا؟ آنسر ہے آپشن سی برٹش پرائم منسٹر۔ فروری 1947 میں برطانوی وزیر اعظم کلیمنٹ اٹلی نے اعلان کیا کہ برطانیہ جون 1948 سے پہلے ہندوستان کو اقتدار منتقل کر دے گا۔ کویسچن 25 ہے Who replaced Lord Wavell as Viceroy after the February 1947 declaration؟ فروری 1947 کے اعلان کے بعد وائسرائے کے طور پر لارڈ ویول کی جگہ کس نے لی؟ آنسر ہے آپشن سی لارڈ ماؤنٹ بیٹن۔ لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو لارڈ ویول کی جگہ وائسرائے مقرر کیا گیا تاکہ تقسیم کے عمل کو تیز اور مؤثر طریقے سے مکمل کیا جا سکے۔ کویسچن 26 ہے Which Congress leader approved the 3rd June plan while قائد اعظم was not informed؟ کانگریس کے کس رہنما نے 3 جون پلان کی منظوری دی جبکہ قائد اعظم کو آگاہ نہیں کیا گیا؟ آنسر ہے آپشن بی نہرو۔ جواہر لال نہرو نے 3 جون پلان کی منظوری دی جبکہ قائد اعظم کو پیشگی کے طور پر اعتماد میں نہیں لیا گیا، جس سے سیاسی بد اعتمادی میں اضافہ ہوا۔ کویسچن 27 ہے According to the 3rd June plan, Punjab would decide whether to join Pakistan or India by what method؟ 3 جون پلان کے مطابق پنجاب پاکستان یا بھارت میں شامل ہونے کا فیصلہ کس طریقے سے کرے گا؟ آنسر ہے آپشن ڈی ڈویژن ووٹ بائی اسمبلیز۔ پنجاب کے بارے میں فیصلہ صوبائی اسمبلی کے مسلم اور غیر مسلم ارکان کی الگ الگ ووٹنگ کے ذریعے ہونا تھا۔ کویسچن 28 ہے According to the 3rd June plan, how would the future of KPK be decided؟ 3 جون پلان کے مطابق خیبر پختونخوا کا مستقبل کس طرح سے طے کیا جانا تھا؟ آنسر ہے آپشن سی بائی ریفرینڈم۔ خیبر پختونخوا میں عوامی ریفرینڈم کے ذریعے یہ فیصلہ ہونا تھا کہ صوبہ پاکستان میں شامل ہو یا بھارت میں۔ کویسچن 29 ہے Who was responsible for deciding the future of Balochistan according to the 3rd June plan؟ 3 جون پلان کے مطابق بلوچستان کا فیصلہ کس نے کرنا تھا؟ آنسر ہے آپشن سی شاہی جرگہ پلس کوئٹہ پرنسپل کمیٹی۔ بلوچستان کے مستقبل کا فیصلہ شاہی جرگہ اور کوئٹہ میونسپل کمیٹی کے مشترکہ اجلاس میں کیا جانا تھا، جو وہاں کا روایتی فیصلہ سازی کا طریقہ تھا۔ کویسچن نمبر 30 ہے Which district of Assam was to decide through referendum whether to join Muslim majority Bengal؟ اسام کے کس ضلع نے ریفرینڈم کے ذریعے فیصلہ کرنا تھا کہ وہ مسلم اکثریتی بنگال میں شامل ہو؟ آنسر ہے آپشن بی سیلہٹ۔ اسام کے ضلع سیلہٹ میں ریفرینڈم کرایا گیا تاکہ یہ طے ہو سکے کہ وہ مسلم اکثریتی بنگال یعنی مشرقی پاکستان میں شامل ہو یا نہیں۔ کویسچن 31 ہے What was the Muslim League's decision about the 3rd June plan on 10 June 1947؟ 10 جون 1947 کو مسلم لیگ نے 3 جون پلان کے بارے میں کیا فیصلہ کیا؟ آنسر ہے آپشن بی ریجیکٹڈ دا پلان۔ 10 جون 1947 کو مسلم لیگ نے 3 جون پلان کو رد کر دیا کیونکہ اس میں کئی نکات مسلمانوں کے مفادات کے خلاف سمجھے گئے۔ کویسچن 32 ہے When did Indian National Congress accept the 3rd June plan؟ انڈین نیشنل کانگریس نے 3 جون پلان کو کب منظور کیا؟ آنسر ہے آپشن سی 14 جون 1947۔ انڈین نیشنل کانگریس نے 14 جون 1947 کو 3 جون پلان کو قبول کیا کیونکہ وہ تقسیم کے ذریعے اقتدار کے فوری حصول پر آمادہ تھی۔ ریسپیکٹڈ ویورز، اسی کے ساتھ پاکستان سٹڈیز کلاس 9 MCQs کا پارٹ 3 ختم ہوا۔ انشاءاللہ بہت جلد اگلی ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک ہمارے ساتھ رہیے۔ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے ضرور دیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔